آپ میڈیا میں کیسے آئیں؟ آپ کی فیملی نے آپ کا کس طرح ساتھ دیا؟ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں کوئی بھی میڈیا سے نہیں ہے. میرے فادر نے مجھے کہا کہ تم نا میس کام کرو. ان کو خود شوق تھا. اس کے بعد ہمیں انٹرنشپس کے لیے کہا گیا, تو میں اپنی انٹرنشپ کے لیے آئی کیم ٹو سٹی 42 اور یہاں پہ میں نے انٹرنشپ کی. مطلب میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے جاب کرنی ہے, تو وہاں سے شروع ہوا تھوڑا سا نیوز کی. اس کے بعد مجھے مارننگ شو کے لیے بھیج دیا گیا سٹی 41 میں. جو ضروری ہے چیز وہ ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کو گھر والے کس طرح سے آپ کو ایک بیک اپ دیتے ہیں اور آپ پہنچتے کس طرح سے ہو, تو وہ سارا کریڈٹ میرے فادر کو ڈیفینیٹلی جاتا ہے, بلکہ میری پوری فیملی کو جاتا ہے, کیونکہ سب لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. میں نے جس آرگنائزیشن سے اسٹارٹ کیا وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ اگر ترقی کر رہے ہو تو آپ کو ضرور کسی نے آپ کی سفارش کی ہے, یا آپ نے کوئی شارٹ کٹ لیا ہے, یا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ صرف خوبصورت ہیں اور آپ کے اندر ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. دوستوں, ہمارے معاشرے میں جب بھی خواتین کو میڈیا پر دیکھا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لازمی کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا ہوگا, کوئی بہت بڑا ریفرنس استعمال کیا ہوگا, یا پھر یہ خاتون یہاں پر صرف اور صرف خوبصورتی کی بنیاد پر بیٹھی ہیں. اس انٹرویو میں ہم جانیں گے کہ ان چیزوں میں کتنی صداقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ خواتین کے لیے میڈیا چینلز کا ماحول کتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے. ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے محترمہ فریال وقار صاحبہ سے. بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میم, آپ کی سٹوری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آپ میڈیا میں بھی کام کریں, تو جتنی بھی خواتین میڈیا میں آتی ہیں, میں نے انٹرویوز کیے ہیں, تو ان کو کہیں نہ کہیں گھر والوں کی طرف سے اپوز کیا جاتا ہے. ان کے فیصلے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے. انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ خواتین کو جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ بڑے اسٹگماز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا امیج خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا یہ ڈفرینٹ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے خود آپ کو اس فیلڈ میں بھیجا اور آپ کو بہت انکریج کیا. تو یہ سٹوری کیسے چلی, آپ میڈیا میں کیسے آئیں, آپ کی فیملی نے آپ کا کس طرح ساتھ دیا؟ یہ ایک موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ واقعی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور یہ بالکل ان پلانڈ ہے, کیونکہ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے اس میں کوئی بھی میڈیا سے نہیں ہے. سب لوگ جو ہیں وہ پراپر ایک, جس کو آپ کہتے ہیں نا, ایک سرکاری بیک گراؤنڈ والی فیملی, وہ فیملی ہے. مطلب میری فیملی میں ڈاکٹرز ہیں, میری فیملی میں گیزٹڈ آفیسرز ہیں, میری جو زیادہ فیملی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو میں پہلی ہوں کہ جس نے یہ میڈیا کی طرف ڈورز جو ہیں وہ ان کو اوپن کیا, اور اسپیشلی فیمیل میں. تو میں جب یونیورسٹی میں ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن لینے گئی, اس سے پہلے جب میں نے بی ایس آنرس کرنا تھا تو تب بھی میس کام کا تھا, لیکن تب میں نے نہیں کیا اس میں. اس کے بعد جب میں ماسٹرز کے لیے دوبارہ گئی تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ تم نا میس کام کرو. ان کو خود شوق تھا. میں نے کہا اوکے. مجھے اس وقت میں نے میس کام میں ماسٹرز کیا. میں پبلک ریلیشنز میں بڑی انٹرسٹڈ تھی, میں ایڈورٹائزنگ میں بڑی انٹرسٹڈ تھی. لیکن میرے جو ٹیچرز تھے, یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے, وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تمہاری اسپیشلائزیشن ہم نے براڈ کاسٹ میں رکھوانی ہے. ایون جو پی آر کی خود کی ٹیچر تھی وہ کہتی تھی میں نے اسپیشلائزیشن میں آپ کو نہیں لینا, آپ کو وہیں پہ بھیجنا ہے. تو میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے, کلاس میں جانا, پڑھنا لکھنا. اس کے بعد ہمیں انٹرنشپس کے لیے کہا گیا. جیسے آپ کو پتہ ہے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے, آپ کی ڈگری کی آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کی. تو میں اپنی انٹرنشپ کے لیے آئی کیم ٹو سٹی 42 اور یہاں پہ میں نے انٹرنشپ کی. آلموسٹ تقریباً 1 مہینہ بھی شاید ابھی پورا نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ میرے پاس بہت کم ٹائم تھا. تو رمضان تھا اور اس میں نے انٹرنشپ کی. انٹرنشپ لیٹر لیا میں نے اور میں چلی گئی, کیونکہ میرے فائنلز تھے. تو اس کے بعد مجھے جب وہاں سے دوبارہ کال آئی سٹی 42 سے, جو ہمارے وہاں پہ ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں مسٹر حمید نقیبی صاحب, انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا ہاں بھائی پیپرز کب ختم ہو رہے ہیں تمہارے؟ میں نے کہا سر میرا آج لاسٹ ایگزام ہے. اچھا چلو پھر ایسا کرنا ہے کہ آفس آ جانا, تو آج آپ کو آنر کرنا ہے. آنر تو میں پہلے بھی ہو رہی تھی, لیکن وہ انٹرنشپ پہ ہو رہی تھی. میں نے کہا اوکے. میں نے گئی, میں نے جوائن کیا. اس طرح سے میری جاب سٹارٹ ہوئی. مطلب میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے جاب کرنی ہے. تو وہاں سے شروع ہوا تھوڑا سا نیوز کی. نیوز میں کیونکہ میں جس نیٹ ورک سے بلانگ کرتی ہوں, سٹی نیوز نیٹ ورک میں آگے 5 چینلز ہیں مزید ان کے, تو وہ شفل کرتے رہتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ اسکرینس کے اوپر. تو وہ شفلنگ چلتی رہی نیوز میں.
اس کے بعد مجھے مارننگ شو کے لیے بھیج دیا گیا سٹی 41 میں، وہ تقریباً میں نے 1.5 سال کیا. مقصد یہ ہے کہ جو ضروری ہے چیز وہ ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کو گھر والے کس طرح سے آپ کو ایک بیک اپ دیتے ہیں اور آپ پہنچتے کس طرح سے ہو. تو وہ سارا کریڈٹ میرے فادر کو ڈیفینیٹلی جاتا ہے، بلکہ میری پوری فیملی کو جاتا ہے، کیونکہ سب لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی، تو اس لحاظ سے مجھے فیملی میں سب بہت پیار بھی کرتے تھے، اور ایک تھوڑا سا وہ ہولڈنگ والا بھی تھا میرا سے گھر میں تھوڑا سا روب ہونا اور یہ وہ، لیکن پاپا کی وجہ سے اپنے. اور اس کے بعد نا مجھے فیصل آباد جب جانا تھا تو تب میری مدر تھوڑا سا، کہ مدرس تھوڑی اور ٹائپ کی ہوتی ہیں، نہیں فیصل آباد مارننگ شو تھا فیصل آباد میں مارننگ شو تھا سٹی 41 سے، وہ وہیں سے لائیو ہوتا ہے کیونکہ سٹی 41 وہاں پہ ہے. بالکل ٹھیک. میری مدر تھوڑا سا اس میں تھیں کہ نہ جاؤ، دور جانا ہے دوسرے شہر، لیکن میرے بابا نے وہاں پہ بھی مجھے بڑا انکریج کیا اور میں وہاں چلی گئی. اس کے بعد کیا چاہیے ہوتا ہے، یہ ڈیفینیٹلی بالکل ٹھیک ہوتا ہے کہ لڑکیوں نے اگر میڈیا میں آنا ہے تو آپ کو بہت ڈرایا جاتا ہے، یہ بالکل ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی. آپ کا بلکہ صرف میڈیا نہیں، تقریباً میرے خیال سے کہ جہاں بھی آپ باہر جاتے ہیں ماحول آپ نے خود بنانا ہوتا ہے اپنا. آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو اپنے آپ شو کرتے ہو، اور لوگ آپ کو پھر کس طرح ٹریٹ کریں گے. مجھے لگتا ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ایک سٹگما آپ نے بنا لیا ہے، ایک آپ گھر بیٹھے ہوئے کسی پروفیشن کو لے کے ایک غلط اپنی سوچ رکھتے ہو، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ میرے خیال سے غلط ہے. ہوتا ہے نو ڈاؤٹ، ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، شارٹ کٹس بھی ہیں، ٹو بی ویری فرینک سب کچھ ہے. لیکن میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کو 4 سال ہو چکے ہیں میڈیا کرتے ہوئے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں، اگر وہ چینل پہ آتی ہے کوئی پروگرام کرتے ہیں، تو اکثر کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا انہیں، یا تو پھر کوئی ریفرنس ہے ان کا کوئی بہت اچھا، یا تو پھر یہ خوبصورتی کی بنیاد پہ آئی ہیں، ٹیلنٹ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے کمنٹس آپ کو بھی سننے کو ملے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں کہوں گی یہ خوش قسمتی تھی میری کہ میں نے جس آرگنائزیشن سے سٹارٹ کیا، میں اس کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں اس چیز کو، کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اگر ترقی کر رہے ہو تو آپ کو ضرور کسی نے آپ کی سفارش کی ہے، یا آپ نے کوئی شارٹ کٹ لیا ہے، یا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ صرف خوبصورت ہیں اور آپ کے اندر ٹیلنٹ کوئی نہیں ہے. تو میرا جو ادارہ ہے وہاں پہ تو یہ چیزیں مجھے نہیں پتہ، باقیوں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن ہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت کچھ ہر پروفیشن میں کرتی ہیں. میڈیا میں خاص طور پہ لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہے، تو ہاں ایسا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو جج کرتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ لائف میں آپ کو کبھی بھی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ شرمندہ ہو رہے ہوں کہ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہوں. اور آپ جب شیشہ دیکھتے ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ڈیپر ان یور ہارٹ یا پھر بیک آف یور مائنڈ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو آپ نے کی ہوتی ہیں. تو شارٹ کٹ سب کو آتے ہیں لینے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس کے بعد اس میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. آپ اچھا، لوگ اپنی سکسیس کو اور اپنے فیلئر کو میئر کرتے ہیں اگر، تو وہ ان کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ میری سکسیس کا میٹر کتنا آگے ہے. تو اگر آپ کی سیلف ریسپیکٹ کہیں پہ، آپ کی سیلف اسٹیم کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے، یا آپ کہیں پہ اپنے آپ کو نیچے لے آتے ہو اپنی ہی نظر میں، تو میرے خیال سے ایسی سکسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو گریجولی چلنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، جب آپ ایسے شارٹ کٹس لیتے ہیں تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں آپ ان کا حق مارتے ہیں وہاں پر. آپ ان کے لیے سروائیول مشکل بنا دیتے ہیں جب آپ شارٹ کٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے کہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور یہ کوئی فلسفی بات نہیں ہے، یہ سچ ہے. قسمت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پہ ہونا بہت ضروری ہے، لک بہت میٹر کرتی ہے آپ کی، لیکن آپ کی محنت بھی اس میں ہوتی ہے. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نیوز میں تھوڑا عرصہ آئی، میں مارننگ شو میں گئی، وہاں پہ میں نے 1.5-2 سال لگایا ہے. وہ کوئی اگر آج کوئی کہے کہ اچھا اس کو بڑی جلدی پروگرام مل گیا، تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پیچھے تو دیکھیں کہ میں نے اسٹرگل کتنی کی ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے گھر سے دور وہاں پہ میں رہی ہوں، جس طرح کی بھی سرکمسٹانسز، آل دو میرے آرگنائزیشن نے مجھے بہت اچھا رکھا وہاں پہ، لیکن پھر بھی گھر سے رہنا اٹ سیلف ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور اسپیشلی اس کے لیے کہ جس نے کبھی بھی دوسرے شہر میں، نہ میں نے ہاسٹل میں کبھی ٹائم گزارا، نہ میں کبھی ویسے گئی تھی، تو وہاں پہ بڑا ایک آپ کو رہنا پڑتا ہے. پھر آپ کو رسپانسبل آپ کو زیادہ ہونا پڑتا ہے. میرے گھر والوں نے، ایون میرے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو امید نہیں تھی کہ تم اتنی رسپانسبلٹی سے اور اتنے کنسسٹنٹلی اپنا کام کرتی جاؤ گی. بابا میرے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ زیادہ دیر نوکری نہیں کرے گی، لیکن اس میں ان کو بھی تھا کہ شاید تھوڑا سا پریشان ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ جب، مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اسٹریٹ اوے چل رہے ہوتے ہو،
آپ کسی کی ٹینشن نہیں ہوتی, آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنی جاب ڈسکرپشن کے اندر رہنے والا بندہ ہے اور اس نے صرف اپنا کام کرنا ہے اور اس کو اور کسی چیز سے غرض نہیں ہے, تو لوگ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. اور میرا یہی یقین ہے کہ آپ کو لوگ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کچھ خواتین جو ابھی اسٹڈیز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, گھروں میں ہیں, آنا چاہتی ہیں میڈیا پہ, ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جی میڈیا چینلز کا اور اس طرح کے پروڈکشن ہاؤسز کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا, کمفرٹیبل نہیں ہوتا, ہم کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے, ان کو کہا بھی جاتا ہے, جتایا بھی جاتا ہے, مثالیں بھی دی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اوور آل بات کریں, آپ کی آرگنائزیشن کی نہ بات کریں, تو ماحول کیسا ہوتا ہے, انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے, کمفرٹیبل ہوتا ہے خواتین کے لیے؟ میرے خیال سے اب تو وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ کمفرٹیبل نہ ہوں, آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے, آپ کو کوئی جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے. آپ کی میرے خیال سے آپ کی جب تک اپنی انٹینشن نہیں ہوتی تو تب تک کوئی آپ کو کس حد تک تنگ کر سکتا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے میں اکثر سنتی ہوں لوگوں نے سوسائڈ کر لیا, لوگوں نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, جاب پریشر میں آ کے. واٹ از دس؟ آپ کے پاس ہمیشہ ایک آپشن ہوتی ہے ریزگنیشن کی, آپ کے پاس ہمیشہ ایک آپشن ہوتی ہے آپ چھوڑ دیں. آپ کو نہیں سوٹ کرتا, آپ کو مینٹل پیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں اس کو. ایٹماسفیئر کیسا ہے, لوگ آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور میرے خیال سے اب خواتین بھی ویسی نہیں ہیں. آپ کی بات ہے جب تک انسان خود نہ چاہے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا. ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ اس وقت روڈ شو بھی کر رہی ہیں, تو ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے روڈ شو کرنا, مختلف لوگوں سے ریویوز لینا اور باہر نکلنا, معاشرے میں جانا, سوسائٹی کے لوگوں سے ملنا, مختلف نیچر کے لوگوں سے ملنا, اور پھر وہ ایک اونچا بولنا, ایک ایگریشن کے ساتھ کام کرنا. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا باقی ایکسپیرینسز کے نسبت؟ اچھا, یہ بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ میرا اپنا ہے. ایکچولی میں جو میں ہوں نا وہ میں یہی ہوں شاید. جب میں مارننگ شو کرتی تھی لٹرلی مجھے اس پہ محنت کرنی پڑی, محنت کرنی پڑتی تھی کہ اچھا ہر وقت آپ کا اسمائلنگ فیس رہنا چاہیے, اور آپ کو بڑا نرم ہونا ہے, بڑا پولائٹ ہونا ہے, آپ کو بڑا ہنسنا کھیلنا. اس میں مجھے محنت کرنی پڑتی تھی. تو کچھ آپ کی اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کچھ آپ کی اپنی نیچر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. میں بائی نیچر تھوڑی سی ایگریسو ہوں عام طور پہ کمپیریٹیولی. اگر میں باقی خواتین سے بات کروں, میں کوئی سمجھتی ہوں, میں خود اپنا وہ احتساب کرتی ہوں کہ ایک نارمل مطلب خواتین میں عام طور پہ وہ اس طرح کا ایگریشن نہیں ہوتا جو مجھ میں آ جاتا ہے, شاید پتہ نہیں کیوں. میں مانتی ہوں اس چیز کو, تو وہ بھی آپ کو پھر فائدہ دے جاتا ہے وہاں پہ. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ باہر کس طرح سے پھرتے ہو, آپ باہر کس طرح چلتے پھرتے ہو, وہ کانفیڈنس میں سمجھتی ہوں آپ کو آپ کے گھر سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے قریبی ریلیشنس. میرے فادر نے دیا, اس کے بعد جب میرا نکاح ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک وہ ایسا ریلیشن شپ ہے کہ آپ کو اتھارٹی مل جاتی ہے اس پہ. اب مجھے ڈیفینیٹلی میرے ہسبینڈ سے بھی وہی والا پورا ایک بیک اپ چاہیے تھا کہ جو مجھے شروع سے ملا تھا, اور آئی ایم ویری لکی ان دس کہ وہ مجھے مل رہا ہے اور وہ ملتا رہتا ہے. تو آپ کی, اور پھر سب سے بڑی بات, آپ نے اپنوں کا ٹرسٹ بھی تو مینٹین کرنا ہوتا ہے. ایک میرے فادر کو اگر انہوں نے مجھے اتنا دیا تھا تو میرے اوپر وہ ذمہ داری تھی کہ میں نے اس کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے. اپنی آزادی میں سمجھتی ہوں انسان خود ختم کرتا ہے, اپنی آزادی آپ خود خراب کرتے ہیں. تو اب میرے ہسبینڈ کا اگر مجھ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہے یا کانفیڈنس ہے تو وہ میرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو وہ چیزیں بھی آپ کو پھر خود ریئلائز کرنی پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, خواتین کو اکثر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایکسنٹ کس طرح ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹریننگ پہ بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ ان کو آپ کو مشورہ بھی دے دیں اپنی ٹریننگ کے حوالے سے. ایکسنٹ کا پرابلم ہے, تلفظ کا پرابلم ہے, اور پریزنٹیشن کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, کس طرح حل کریں؟ اچھا, ایکسنٹ کی جہاں تک بات ہے نا, ایک بڑی چیز امپورٹنٹ ہے. ہم لوگوں نے کچھ اسٹگماز بنا لیں, کچھ اسٹیٹس سمبل ہم سمجھتے ہیں. اگر میں فرفر انگلش بول رہی ہوں تو بڑا اچھا امپریشن جائے گا, لوگ کہیں گے واہ جی واہ. ہماری سوسائٹی میں بالکل اپنی لینگویجز سے, اپنی اصلیت سے, جب بھی آپ اپنی نیچر سے اور اپنی اصلیت سے جب آپ دور بھاگتے ہیں تو آپ زیادہ دور تک نہیں بھاگ سکتے. آپ واپس کھینچتے ہیں اور پھر آپ بڑا برا کھینچتے ہیں اور آپ گرتے ہیں پھر اس کے بعد. تو اپنے اصل سے میرے خیال سے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں پہ لوگوں کی اردو تک ٹھیک نہیں ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. تو مجھے لگتا ہے کہ نیوز میں آ کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیوز پڑھتے ہو نا تو آپ کے ورڈز, آپ کا تلفظ, آپ کی اردو بڑی اچھی ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی خود کی لینگویج اچھی نہیں ہوگی, آپ دوسروں کی سیکھی ہوئی لینگویج پہ ایکسنٹ کیسے, آپ کا اردو کا یہ ایکسنٹ اچھا نہیں ہے. آپ کو شوق ہے میں امیریکنس کی طرح, میں ان کی طرح جو ہے وہ انگلش بول لوں, تو پہلے آپ اپنی طرح اردو تو بول لیں ٹھیک سے. پنجابی کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی نے مجھے گالی دے دی ہے. ہم اپنی
اصل چیزوں سے جب دور بھاگیں گے تو کوئی آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا. آج ہم لوگ نہ تو پراپر انگریز بن سکے ہیں, نہ ہم لوگ پراپر ایشینز رہ گئے ہیں, نہ ہم پراپر جو ہے وہ پاکستانی رہ گئے ہیں, ایک درمیانی سی چیز بن گئے ہیں جن کو باہر بھی کوئی پھر کنسیڈر نہیں کرتا. تو ایکسنٹ میرے خیال سے ایسے بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی اپنی لینگویج کیا اور آپ نے اس کو بولنا کیسے. اور جو آپ بات کریں کہ مختلف علاقہ وائز ڈیفینیٹلی پرابلم ہے, اس میں ابھی آپ ٹریننگ آپ کے یہاں ماشاء اللہ بڑے اچھے ٹریننگ کورسز ہو رہے ہیں. پھر جب انٹرنشپ پروگرامس کے لیے آپ جاتے ہیں آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. میرے خیال سے تب بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو انٹرنشپ کروا رہی ہیں. انگلش کورسز لوگ کرتے پھرتے ہیں, میں تو لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی اردو کورسز بھی کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اتنی زیادہ خراب ہے لوگوں کی لینگویج, انتہائی ضروری ہے, تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. میم یہ آخری سوال میرا کہ وہ خواتین جو بھی اسٹڈیز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ماس کمیونیکیشن پڑھ رہی ہیں, میڈیا میں آنا چاہ رہی ہیں, لیکن ایک اسٹڈیز کرنا اکیڈیمیا میں ہونا اور انڈسٹری میں آنا بہت زیادہ فرق ہے, تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ اسٹڈیز کرتے ہوئے وہ خود کو میڈیا میں آنے کے لیے کس طرح پریپیئر کریں؟ انٹرنشپس آفر ہو رہی ہیں, میں ایک بار پھر سے کہوں گی وہ کریں, لیکن اس سے پہلے ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز کے بالکل پیک ٹائم پہ ہیں یا ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ ابھی گریجویشن کے بھی درمیان میں ہیں اور آپ کو ٹینشن بڑھ جائے آگے کی. میرے خیال سے آپ کو ایک بار ایک کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں. آپ اپنی اسٹڈیز کو کم سے کم اس لیول پہ لے آئیں کہ آپ آگے کچھ کر سکتے ہوں. وہ درمیان میں آپ کو میرے خیال سے ڈفرینٹ چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کسی ایک طرف کی بھی پراپر نہیں رہتے. تو آپ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنے چاہیے. لیکن پھر وہی بات کہ آپ پہلے ایک طرف ہو کے اگر آپ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھ کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نئی چیز سیکھیں لیکن آپ کی پرانی وہیں پہ سیو ہو جائے. اس کی ایگزامپل ایسے دوں گی کہ جب میں نیوز کرتی تھی تو اس کے ساتھ جب میں پروگرامنگ میں آئی تو میں تب بھی ساتھ میں نیوز کر سکتی تھی. لائک میں ویکلی لاہور آتی تھی تو میں لاہور آفس سے نیوز کر سکتی تھی, لیکن تب مجھے ہمارے جی ایم پروگرامنگ جو تھے اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ ابھی تم ریسنٹلی پروگرامنگ میں آئی ہو تو پروگرامنگ میں ہی رہو کچھ عرصہ, کیونکہ جب دونوں طرف ہو جاؤ گی نہ تم پراپر پروگرام کا ایکسنٹ دے سکو گی اور نیوز میں بھی تمہارا پرابلم ہوگا. تو اب نیوز تو تمہیں کرنی آ گئی ہے, اب پروگرامنگ کو سیکھو اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے. تو میرے خیال سے کہ ایک طرف اگر آپ پراپر پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو پھر انٹرنشپس کریں, آپ جابس کریں, لیکن میرے خیال سے کہ آپ کی اسٹڈیز کہیں پہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں وہ خواتین جو میڈیا میں آنے کا ارادہ رکھتی ہیں ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.